فضا کیا ہوا ہے تمہیں؟ فضا ہوش میں آؤ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ امی زری۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بال نوچتے ہوئے ایک بار پھر اونچا اونچا رونا شروع کیا۔ زری کا نام لیتے ہی اس کا دل حلق سے باہر آنے لگتا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی فضا، انہوں نے بیٹی کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے پکڑتے ہوئے کہا اور وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نہیں امی، وہ نہیں ٹھیک ہو رہی ہے، وہ بہت بیمار ہے۔ ماں کے گلے لگتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ اس کے کانوں میں ایک بار پھر اس کی آواز گونجی، میں مر گئی تو سب سے زیادہ تم ہی رو گی۔ امی مجھے اس کے پاس لے چلیں۔ ماں کے ہاتھ سے پیچھے ہوتے ہوئے اس نے اپنے بال پیچھے کیے، آنکھوں کو صاف کیا۔ رونے میں کمی آئی۔ لے جاؤں گی فضا، تمہارے بابا کل بھی کہہ رہے تھے زمینہ کو دیکھنے جائیں گے، بہت ہی پیاری بچی ہے وہ، جتنا تمہارا دل خفا ہے اتنا ہمارا بھی تو ہے نا، بس تم تیار ہو جاؤ، ہم کل ہی اس کو دیکھنے جائیں گے۔ انہوں نے بیٹی کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا اور اس کو سوچنے لگی جس کو انہوں نے یونی میں دیکھا تھا۔ اس وقت ان کو اپنی بیٹی پہ فخر ہوا تھا، کس قدر اچھی لڑکی اس نے دوستی کی تھی۔ امی سچ کہہ رہی ہیں نا، ہم کل جائیں گے نا زری کو دیکھنے؟ جی بیٹا، کل ہم جائیں گے انشاءاللہ، راولپنڈی کون سا دور ہے، صبح ہی ہم نکل جائیں گے یہاں سے۔ ان دونوں کے گھر والے جانتے تھے ان کی دوستی کیسی ہے، حالانکہ زمینہ کبھی اس کے گھر نہیں گئی تھی، اس کو کبھی دوستوں کے گھر جانے کی اجازت ہی نہیں ملی تھی۔ وہ لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ایسے گھروں میں جائے، پھر بھی ان دونوں کے گھر میں ان کی دوستی کی نوعیت کا اندازہ تھا کہ وہ کس حد تک گہری اور پختہ ہے۔ یہ صبح کب ہوگی اللہ جی؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی اور اپنے دماغ میں صبح کا نقشہ کھینچنے لگی۔ وہ مسلسل اسی چیز کو دیکھتے رہے۔ اس پر بنتی لکیریں ان کی سانسیں روکنے لگیں۔ اس کے دل کی دھڑکن میں پہلے سے زیادہ تیزی آنے لگی۔ بابا جان، زری کے ہاتھوں کی انگلیاں حرکت کر رہی ہیں۔ شہاب نے اس کی 2 انگلیوں کو اوپر نیچے ہوتا دیکھا، فوراً اس کے پاس گیا، اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ انگلیاں اب بھی حرکت میں تھیں، جیسے کوئی درد کی شدت میں بے ہوش ہو، درد کی شدت میں اتنی سخت ہو کہ بس انگلیاں ہی حرکت کر رہی ہوں۔ بابا جان، یہ دیکھیں نا۔ اس نے خوشی سے پاس کھڑے باپ کو دیکھا، پھر سے اس کا ہاتھ اٹھایا، اپنے ہاتھ میں لیا۔ اب بھی انگلیاں آہستہ ہی صحیح مگر حرکت میں تھیں۔ زری۔ سلطان اس کے پاس کھڑا ہوا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، جیسے وہ اب اٹھ کر بیٹھ جائے گی، اس سے بات کرے گی۔ سلطان، تم جاؤ، جلدی ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ ابراہیم صاحب نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ بیٹے کو باہر بھیجا۔ اس کے پاس کھڑے ہوئے نم آنکھوں سے اس کو دیکھتے رہے، وہ جو مرنے کے لیے دوبارہ اٹھ رہی تھی۔ ڈاکٹر فاروقی کدھر ہوں گے؟ وہ باہر گیا۔ باہر کھڑی ایک نرس سے پوچھنے لگا جو ہاتھ میں کچھ دوائیاں لیے جا رہی تھی، آپ یہاں سے لیفٹ جائیں، پھر 2 روم چھوڑ کے سیدھے ہاتھ پر مڑ جائیں، وہاں ان کا۔ ہٹو ہٹو، سامنے سے ہٹو، جلدی ڈاکٹر کو بلاؤ، اس لڑکے کو کسی طرح بچا لو۔ وہ دونوں وہیں کھڑے تھے کہ لوگوں کا ہجوم اندر آیا۔ ایک پٹھان زور زور سے چلانے لگا، لوگوں کو پیچھے ہونے کا کہنے لگا۔ سب لوگ اسٹریچر کے ارد گرد جمع تھے، جیسے کوئی شدید زخمی ہو، مرنے کے قریب ہو۔ کچھ ہی دیر میں اسپتال کمرہ وہاں موجود ہونے لگا، وہاں جمع ہونے لگا۔ اس لڑکے کو ایک نظر دیکھ کے سب پیچھے ہونے لگے، جیسے ان سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ جا رہی ہو، جیسے انہوں نے آج سے پہلے کبھی کسی کی ایسی حالت نہ دیکھی ہو۔ اس کے منہ کا کچھ حصہ بچا ہوا تھا، جیسے کوئی غور کرے تو پہچان لے وہ کون ہے۔ ہٹو نہ، موڑا۔ وہاں کھڑے ہر شخص کی یہی کوشش تھی کہ وہ اس لڑکے کو ایک بار دیکھ لے۔ اتنے شور میں، اتنے ہجوم میں کون ہے جو آیا ہے؟ سب ایک نظر اس کو دیکھتے، پھر استغفار کہہ کر پیچھے ہو جاتے۔ کون ہے یہ؟ اس نے پاس کھڑی نرس کو دیکھا، پھر وہاں گیا جہاں اسٹریچر پر پڑا لڑکا لوگوں کے ہجوم کے اندر کہیں گم تھا۔ وہ اس کے پاس گیا، جیسے اس کا دل اس کو کھینچ کے اس کے پاس لے جا رہا ہو۔ وہ لوگوں کو آرام سے پیچھے کرتا کرتا آگے جانے لگا۔ وہ اس کے پاس پہنچا، اس کے جسم کو ایک نظر دیکھا جہاں جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے تھے۔ ان کپڑوں کے پھٹنے سے اس کا جسم نظر آنے لگا۔ اس کا سفید رنگ کا کرتا بالکل لال تھا۔ پھر اس کی نظر اس کے بازو پر پڑی، جو ایسے پڑے تھے جیسے کسی مردہ لاش کے ہوں۔ اس کے جسم کی حرکت دیکھنے کے بعد اس کی نظر اس کے چہرے پر جاتے جاتے رک گئی۔ اس کا سارا وجود خون میں نہا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے گوشت کے ٹکڑے جگہ جگہ پڑے ہوں۔ سلطان! رقیہ بیگم نے دور سے اس ہجوم میں اپنے بیٹے کو کھڑے دیکھا۔ ان کو لگا جیسے ان کا دل کسی نے اندر سے چیر دیا ہو، جیسے ان کی زمینہ گل مر گئی ہو۔ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں، اس کی جوانی کی موت پہ ترس کھا رہے ہوں۔ ہاتھ میں سفید چادر پکڑے وہ اسپتال کے دروازے سے اندر آئے۔ ان کو اپنی بیٹی کی وصیت یاد تھی، مر گئی تو میری میت پر یہ سفید چادر ڈالنا۔ وہ پنڈی آنے سے پہلے گھر گئیں، اس چادر کو ہاتھ میں پکڑے گھنٹوں روتی رہیں۔ وہ چادر جو اس کے وجدان نے اس کو تحفے میں دی تھی، وہ اس چادر کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ کب ان کی بیٹی کو ہوش ہے اور وہ اس کو یہ چادر اڑائیں؟ کیا ہوا ہے سلطان کا؟ کون ہے یہ؟ انہوں نے پاس آتے ہی پہلی نظر اپنے بیٹے پہ ڈالی۔
ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں، ان کو لگا سامنے ان کی زمینہ گل پڑی ہے، وہ اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ ماں تھی کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اماں آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ چلتے ہیں یہاں سے۔ وہاں کھڑے اس نے ماں کو اپنے دل سے لگایا، ان کو وہاں سے لے جانے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی ماں اس لڑکے کی ایسی حالت دیکھے جس کو وہ خود نہیں دیکھ پایا۔ کون ہے یہ سلطان؟ وہ تھوڑا سا اور آگے ہوئی، اسٹیچر کے پاس پہنچی، جہاں جیسے وہ اسٹیچر پر پڑے شخص کو دیکھنا چاہتی ہے، ان کا دل ان کو مجبور کر رہا، اس کو دیکھنے پر اکسا رہا ہو۔ اماں چلے نا، اس نے ماں کو بازو سے پکڑا، وہ جو اس لڑکے کو ایسے دیکھنے لگی جیسے اس کے ساتھ ان کا کوئی بہت گہرا تعلق ہو، جیسے وہ لڑکے کو برسوں سے جانتی ہوں باقی لوگوں کی طرح۔ وہ خوفزدہ ہو کے پیچھے نہیں ہوئی، وہ اس کو ایک ماں کی نظر سے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو لیے انہوں نے پیار سے اس کے خون میں لت پت وجود پر ہاتھ رکھا، اپنا ہاتھ اس کے جسم پر پھیرنے لگی، جیسے کوئی ماں اپنی اولاد سے لاڈ کر رہی ہو، اپنے بیٹے کو پیار سے دیکھ رہی ہو۔ اماں سلطان نے ماں کو دیکھتے ہوئے پھر ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو پیچھے کرنے لگا۔ ماں کو پیچھے کرتے ہی اس کی نظر اس لڑکے کے چہرے پر پڑی جس کو اس نے کہیں دیکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کو دیکھا، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما۔ یہ میرے سر ہے وجدان شاہ۔ اس نے بہن کو پہلی دفعہ کسی غیر مرد کے ساتھ سڑک پر کھڑا دیکھا تھا، وہ اس مرد کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وجدان شاہ۔ اس کو دیکھتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار اس کا نام نکلا۔ کیا کہا تم نے؟ ماں نے اس کی طرف دیکھا، ان کو لگا جیسے انہوں نے کچھ غلط سنا ہو، ان کے بیٹے نے کچھ اور کہا ہو، ان کے کانوں میں وجدان شاہ گونجا ہو۔ وہ سکتے کے عالم میں سامنے لیٹے شخص کو دیکھنے لگا جس کے لیے اس کی بہن زندگی اور موت کے درمیان ایک درد میں، ایک اذیت میں پڑی تھی۔ یہ کون ہے سلطان؟ بولو نا۔ انہوں نے اس کے بازو کو پکڑ کر ہلایا، وہ ہلکا سا اس کے سامنے مڑا۔ اماں۔ ماں کو غور سے دیکھتے ہوئے اس نے پھر سے اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ اماں یہ وجدان شاہ ہے۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے ماں کو بس اتنا ہی کہا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی جیسے ابھی زمین پر گر جائیں گی۔ ان کی بیٹی کی محبت ان کے سامنے تھی، وہ محبت جس کے لیے اس نے موت کو گلے لگا دیا تھا۔ وجدان۔ انہوں نے بیٹے کی طرف دیکھا، آنسو سیلاب کی صورت ان کی آنکھوں سے چھلکنے لگے۔ ایک بار پھر وہ آگے ہوئی، سامنے پڑے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ اب کی بار اس وجود میں ان کو زمینہ کا عکس دکھائی دینے لگا۔ انہوں نے اس کو مکمل نظر بھر کے دیکھا، اپنے بازو پر پڑی اس سفید چادر کو کھولا۔ ایک بار پھر اس کو دیکھا اور آرام سے اس کا وجود اس سفید چادر میں لپیٹ دیا۔ چادر ڈالتے ہی ان کو لگا جیسے اس بے جان وجود میں کچھ سنسنی سی آئی ہو، اس وجود نے تھوڑی سی حرکت کی ہو۔ وہ آگے ہوئی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جیسے وہ زمینہ گل کے ماتھے پر رکھتی تھی۔ ٹھیک ہو جاؤ میری زمینہ گل کے لیے وجدان شاہ، میری زمینہ گل کے لیے تھوڑا سا اور جی لو۔ انہوں نے ویسے ہی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اس کا خون ان کے ہونٹوں کے ساتھ لگا۔ وہاں پہ لوگوں کا شور کم ہوا، سب کو لگا اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی ہے۔ ابراہیم صاحب، ایسی کنڈیشن میں اکثر پیشنٹ اپنے ہاتھ یا انگلی کو ہلاتے رہتے ہیں۔ آپ دعا کریں یہ ہوش میں آ جائیں۔ ان کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت مشکل ہے کہ ہم ان کو بچا سکیں۔ کچھ ٹیسٹ رپورٹس ہمیں ملی ہیں، ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے۔ میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، اگر یہ ایک دن مزید اسی حالت میں رہتی ہیں تو ہم ان کو بچا نہیں سکیں گے۔ ان کی کڈنی بالکل فیل ہے۔ اب ایسا ہے کہ وہ کڈنی ساتھ ان کی پوری باڈی کو ڈسٹرب کر رہی ہے، اور اگر دونوں کڈنی ضائع ہو گئیں تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے کمرے کے باہر کھڑے ڈاکٹر فاروقی ان تینوں باپ بیٹوں کو ایک ایک بات تفصیل سے بتا رہے تھے، ان کے زخمی دل کو مزید زخمی کر رہے تھے۔ زمینہ گل، تمہیں پتہ ہے تمہیں لینے کون آیا ہے؟ اماں اس کے پاس آئیں، اس کے پاس جھکتے ہوئے نیچے ہوئیں، اپنا منہ اس کے کان کے پاس لگایا، جیسے سرگوشی میں اس کو کچھ بتا رہی ہوں، جیسے کوئی سہیلی اپنی سہیلی کے کان میں اس سے بات کر رہی ہو، ساتھ مسکرا رہی ہو۔ زمینہ، تمہارا وجدان تمہیں لینے آیا ہے۔ اب کی بار اس کی مسکراہٹ میں کمی آئی، ان کی آواز میں ایک درد، ایک تکلیف آئی، جیسے وہ اس لڑکے کے آنے کا منظر اپنی آنکھوں میں لائی ہوں۔ اس منظر نے ان کا سارا وجود دکھی کر دیا ہو۔ ذری، آج انہوں نے پہلی دفعہ تمہارا وجدان کہا تھا۔ ان کو لگا جیسے اس کے جسم میں حرکت ہوئی ہے، جیسے چادر ڈالتے اس لڑکے کے جسم میں ہوئی تھی۔ انہوں نے سامنے لگی ایجنسی کو دیکھا، وہاں لکیروں میں تیزی آئی، ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ان کو لگا وہ مزید وجدان کا نام لیں گی تو ان کی بیٹی شاید شب طریق سے نکل کے صبح کے اجالے میں آ جائے۔ زمینہ، اٹھ جاؤ، میری بیٹی وجدان تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ایک بار پھر اس کا عکس ان کے سامنے گھوما جو خون میں نہا رہا تھا۔ وہ سامنے پڑی بیٹی کو بھول گئی، وہ روتے روتے بولنے لگی، اٹھ جاؤ زمینہ گل، تمہارا وجدان سکھ جوڑے میں آیا ہے۔ آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کیے، آنسوں کا سیلاب لیے وہ کہتی چلی گئی، وہ بھی ایک ماں تھی، ان کے سامنے کسی کا جوان بیٹا خون میں لت پت پڑا تھا، اور وہ جوان بیٹا ان کی بیٹی کا محبوب تھا، ان کی بیٹی کی زندگی تھا۔ زمینہ گل، تمہارا وجدان آنکھیں بند کیے خون میں نہاتے ہوئے آیا ہے تمہارے لیے۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے بولتی چلی جا رہی تھی۔ منظر ان کے سامنے سے نہیں ہٹ رہا تھا، وہ اسی منظر کی تفسیر
بیان کر رہی تھی جو کچھ وقت پہلے ان کی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی ہی تھیں کہ ان کو ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ آنکھیں کھولتے ہی انہوں نے سامنے بیٹھی بیٹی کو دیکھا جو چہرے پر خوف لیے کانپتے جسم کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھی تھی، جیسے وہ پسینے میں نہائی ہو۔ زمینہ میری بچی، انہوں نے اس کو دیکھتے ہی چومنا شروع کیا۔ اس کے پسینے سے بھرا منہ صاف کرنے لگی۔ اس نے اپنی ماں کا بازو پکڑا، خوف سے ان کی طرف دیکھا اور کانپنے لگی، جیسے وہ اپنی ماں سے پوچھنا چاہتی ہو، ان کا وجدان زندہ تو ہے نا؟ اماں! ماں کے گلے سے لگتے ہی اس نے اونچا اونچا رونا شروع کیا۔ اتنے دنوں کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ وہ ماں کے سینے سے لگے ہوئے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اماں میرا وہ روتے روتے بس اتنا ہی بولی۔ اس کا باپ اور بھائی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ بولنا چاہتی تھی، میرا وجدان کہاں ہے، کدھر ہے، کیا ہوا ہے اس کو، مگر ان رشتوں نے اس کی آواز کا دم گھونٹ دیا۔ وہ مزید کچھ نہ بول پائی۔ زمینہ گل کیسی ہو؟ ابراہیم صاحب جلدی جلدی آگے آئے۔ اتنے دنوں کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھیں کھلی دیکھی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد ایک مردہ جسم میں جان آئی تھی۔ باپ کے آتے ہی اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، تھوڑا سا اور اوپر ہو کر بیٹھی۔ اس کو اندازہ نہیں تھا اس کا باپ ابراہیم خان سواتی نہیں رہا، صرف اس کا باپ بن گیا ہے۔ وہ باپ جو اپنی بیٹی کے سر سے آنچل گرنے پر غصے میں اپنا رخ دوسری طرف نہیں موڑ دیتا۔ میں ٹھیک ہوں بابا جان۔ چہرے پر درد کی شدت لیے اس نے بس اتنا ہی کہا اور پھر پیچھے ہوگی، جیسے اس کے اندر درد ہی درد ہو، اس کے جسم میں خون کی جگہ درد نے لے لی ہو۔ زمینہ کو کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابراہیم صاحب اس کے قریب آئے، اس کو اپنی باہوں میں لیا، اس کا ماتھا چوما اور درد کی شدت لیے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ کیا یہ اسی کا باپ ہے جو آج اس کو اپنے دل سے لگا رہا ہے، اس کا ماتھا چوم رہا ہے؟ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ وہ تو کبھی ڈر کے مارے باپ کے پاس بیٹھی بھی نہیں ہے۔ شاید اس کے باپ نے کبھی نظر بھر کر اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ تو آج کیا باپ کو محبت جتانے کے لیے کسی بڑے سانے کا انتظار کرنا پڑتا ہے؟ کیا ایک بیٹی کو وہ محبت حاصل کرنے کے لیے بستر مرگ تک پہنچنا پڑتا ہے؟ کیا ان دونوں صورتوں کے علاوہ ایک باپ اپنی بیٹی سے محبت نہیں کر سکتا، اپنی بیٹی کو سینے سے نہیں لگا سکتا؟ وہ بیٹی بھی کوئی عام بیٹی نہیں جو اپنے باپ کی عزت کو خاک میں ملا دے۔ وہ تو ایسی بیٹی تھی جو اپنے باپ کی عزت کو اپنی چادر کی صورت میں کندھے پر ڈالتی تھی، باپ کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی باہر کی دنیا میں کبھی نقاب نہیں اتارتی تھی، کسی مرد کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ کیا باپ اس بیٹی سے محبت نہیں کر سکتا، اس بیٹی سے جو اس کی عزت کی خاطر اپنی محبت کو دل میں دفن کر کے خود دفن ہونے کی تیاری کرتی ہے؟ کیا اس بیٹی کو بھی محبت کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ایک بیٹی کو مر کے ہی باپ اور بھائی کی محبت نصیب ہوتی ہے؟ وہ بھول جاتے ہیں وہ کسی بیٹی کے باپ ہیں، کسی بہن کے بھائی ہیں، یاد رکھتے ہیں تو اتنا وہ سواتی ہیں، مرد ہیں جس کے سر کی ٹوپی اور کندھے پہ پڑی چادر اپنی بیٹی اور بہن کی ایک خواہش کی وجہ سے گر نہ جائے۔ وہ کیوں بھول جاتے ہیں بیٹی بھی تو ان کی ہی ہے، بہن بھی تو ان کی ہی ہے، جس کی رگوں میں انہی کا خون ہے۔ وہ خود تو زمین میں دفن ہو سکتی ہے، بس محبت سے تو دستبردار ہو سکتی ہے۔ وہ ایک ایک پل میں 1000 بار تو مر سکتی ہے، مگر وہ اپنے باپ کی سر کی ٹوپی کبھی گرنے نہیں دیتی، کبھی بھائیوں کا غرور ٹوٹنے نہیں دیتی۔ مگر شاید ایک بیٹی کو یہ محبت پانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ محبت کی قربانی تو کہاں قربانی ہے، یہ قربانی بس وہی سمجھتے ہیں جو برباد کر دیتے ہیں خود کو، اپنے دل کی دنیا کو، جو بھول جاتے ہیں کبھی وہ بھی کھلکھلا کے ہنستے تھے، کبھی وہ بھی تو مسکراتے تھے۔ مگر دینی پڑتی ہے ایک بیٹی کو مسکراہٹ کی قربانی، اپنی محبت کی قربانی۔